کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسا انسان جو اپنی زندگی قرآن کی تردید میں گزار رہا ہو، ایک ایسا مبلغ جو دوسروں کو اسلام سے دور رکھنے کی کوششیں کرتا ہو، لیکن خود ہی قرآن کی آیات میں سچائی دیکھ کر اپنی زندگی کا رستہ بدل سکتا ہے؟ دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے انسان کی جس نے قرآن کو چیلنج کرنے کے لیے ہاتھ میں قلم اٹھایا۔ ویلکم ٹو AKB TV۔ یہ کہانی ہے پروفیسر گیری ملر کی، جو کہ ایک عیسائی مبلغ اور سائنسدان تھے۔ وہ ایک گرم مزاج عیسائی مبلغ کے طور پر جانے جاتے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ قرآن مجید کی سائنسی اور تاریخی غلطیوں کو دنیا کے سامنے لائیں گے تاکہ عیسائیت کی خدمت کی جا سکے، لیکن انہیں اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ ان کا یہ فیصلہ ان کی آنے والی زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کر دے گا۔ 1970 کی دہائی کا زمانہ تھا۔ دنیا تیزی سے بدل رہی تھی۔ سائنس، منطق اور فلسفہ انسان کے ایمان کو چیلنج کر رہے تھے، مگر اسی دنیا میں کینیڈا کا ایک نوجوان اسکالر ڈاکٹر گیری ملر ریاضی، منطق اور ٹیکنالوجی کا ماہر تھا۔ انہوں نے قرآن کریم میں غلطیاں نکالنے کا فیصلہ کیا تاکہ ان کے ہم عقیدہ افراد کو یہ مدد ملے کہ وہ مسلمانوں کو عیسائیت کے قریب لا سکیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ قرآن کریم ایک عام کتاب ہے جس میں متضاد باتیں، غیر منطقی عقائد اور انسانی غلطیاں ہوں گی، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ جس کتاب کو وہ غلط ثابت کرنے جا رہے ہیں وہی کتاب انہیں خود بدل ڈالے گی۔ دوستو، پروفیسر گیری ملر کے لیے سب سے بڑا مسئلہ قرآن کی بہت سی آیات کا وہ انداز تھا جو خود ان کو چیلنج کر رہا تھا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ سورۃ نساء کی آیت نمبر 82 میں فرماتے ہیں کہ کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت اختلافات پائے جاتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اگر تمہیں اس کتاب میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے تو تم بھی اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ ناظرین، اگرچہ پروفیسر ملر ابتدا میں چیلنج کرنے والے انداز میں تھے، مگر بعد میں ان کا رویہ حیران کن طور پر بدل گیا۔ پروفیسر ملر کا کہنا ہے کہ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ملتا جو ایک کتاب لکھے اور پھر سب کو چیلنج کرے کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، مگر قرآن کا معاملہ کچھ اور ہے۔ یہ اپنے پڑھنے والے سے خود کہتا ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اور پھر چیلنج دیتا ہے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس میں غلطیاں ہیں تو انہیں ڈھونڈ کر دکھاؤ، یا اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کے سوا کسی انسان کا کلام ہے تو تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھاؤ۔ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مشکل ترین لمحات کا تذکرہ نہیں ملتا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں کا انتقال، کیونکہ عام طور پر جب کوئی شخص اپنی زندگی لکھتا ہے تو وہ اپنی کامیابیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے اور اپنی ناکامیوں کے لیے وضاحتیں پیش کرتا ہے، لیکن اس کے برعکس قرآن نہ ذاتی تحریر ہے نہ وقتی جذبات کا اظہار، بلکہ یہ ایک جامع اور منطقی تحریر ہے جو انسان اور خالق کے درمیان تعلق کا قانون بیان کرتی ہے۔ ناظرین، پروفیسر ملر کہتے ہیں کہ قرآن میں حضرت مریم علیہ السلام کے نام کی ایک پوری سورت موجود ہے، اور اس سورت میں ان کی تعریف اور عزت جس انداز میں بیان ہوئی وہ بائبل میں بھی نہیں ملتی۔ قرآن کریم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے کوئی صورت نہیں ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں 25 مرتبہ آیا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام صرف 5 مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ قرآن کریم کی یہ غیر معمولی ترتیب اور توازن خود ایک معجزہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قرآن میں کامیابی کے وقت غرور سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے اور ناکامی کے وقت صبر اور امید کی تعلیم دی گئی ہے۔
کچھ ناقدین کا کہنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سب نعوذ باللہ کسی شیطان یا جنات نے سکھایا ہے، لیکن قرآن کریم خود اس الزام کا جواب دیتا ہے، جیسا کہ سورۃ الشورى آیت نمبر 210 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ جب تم قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے پناہ مانگو۔ پروفیسر گیری ملر اپنے لیکچر دی امیزنگ قرآن میں مزید کہتے ہیں کہ اگر آپ اس وقت کا تصور کریں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور میں چھپے ہوئے تھے اور مشرکین بالکل قریب آ گئے تھے، اگر وہ نیچے جھانکتے تو وہ انہیں دیکھ لیتے۔ عام انسان کی فطری کیفیت گھبراہٹ اور فرار کی ہوتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ پروفیسر ملر کہتے ہیں کہ یہ کسی عام انسان کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک نبی کی سوچ ہے جسے اپنے رب پر کامل یقین ہے۔ اپنی کتاب پروفیسر ملر کی تحقیق میں وہ لکھتے ہیں کہ کیتھولک انسائکلوپیڈیا نے بھی اعتراف کیا ہے کہ اتنی تحقیق، نظریات اور قرآن پر تنقید کے باوجود چرچ آج تک اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے گریزاں ہے کہ قرآن کا کلام انسانی نہیں بلکہ کلام الہی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ قرآن میں کسی طرح کا تضاد موجود نہیں ہے۔ ناظرین، پروفیسر گیری ملر نے قرآن کے فالسیفیکیشن ٹیسٹ کے بارے میں 2 حیران کن مثالیں دیں۔ پہلی مثال یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کے بارے میں قرآن میں اعلان کیا گیا کہ وہ جہنم میں جائے گا اور کبھی ایمان نہیں لائے گا۔ حیرت انگیز طور پر ابو لہب کی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں گزری۔ قرآن کریم نے جب یہ اعلان کیا تھا کہ ابو لہب جہنم میں جائے گا تو وہ اس اعلان کے بعد تقریباً 10 سال زندہ رہا۔ اگر وہ چاہتا تو اسلام قبول کر کے قرآن کو جھوٹا ثابت کر سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، حالانکہ یہی اس کی زندگی کا مقصد تھا کہ قرآن کو غلط ثابت کرے۔ دوسری مثال میں ملر کہتے ہیں کہ قرآن نے پیش گوئی کی کہ عیسائی مسلمانوں کے مقابلے میں یہودیوں سے زیادہ نرم رویہ رکھیں گے۔ اگر یہودی چاہتے تو وہ قرآن کو غلط ثابت کر سکتے تھے، وہ مسلمانوں سے دوستی کر لیتے اور کہتے کہ دیکھو ہم مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں، لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا۔ 1977 میں پروفیسر ملر کی ملاقات معروف مسلمان سکالر احمد دیات سے ہوئی اور اس ملاقات کا مقصد صرف سچ تک پہنچنا تھا۔ بہت سے لوگ چاہتے تھے کہ وہ اسلام قبول کر لیں اور آخرکار 1978 میں پروفیسر ملر نے اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام تبدیل کر کے ابو الاحد رکھا، جس کا مطلب ہے ایک اللہ کا بندہ۔ انہوں نے سعودی عرب میں یونیورسٹی آف آئل اینڈ مائننگ میں پڑھانا شروع کیا اور اپنی زندگی اسلام کے پیغام کے لیے وقف کر دی۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ پروفیسر ابو الاحد نے اپنی سوچ بدلنے میں غیر معمولی دیانتداری اور صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ایسے تمام لوگوں کو ہدایت دے جو سچائی کی تلاش میں نکلیں اور جنہوں نے تعصب کو اپنے ایمان کے رستے میں حائل نہ ہونے دیا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق کے نور پر چلنے اور سیدھے رستے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔